انحصار کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک چلا جائے. یہ آپ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ بھائی بڑی پریشانی ہو رہی ہے اور بہت نفرت ہے، یہ ہے وہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں زندگی گزاری اس سے بدتر حالات نہیں ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں. اس سے بدتر حالات جو انبیاء نے گزارے اس سے بدتر حالات نہیں ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں رحمت للعالمین کہا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایثار اور قربانی اور ہمدردی اور مواسات کا حکم دیا گیا، تو یہ حکم تو پھر ہم سب کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک ہر ایک انسان کے لیے ہے. اس مواسات کا اظہار کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر کوئی شخص اگرچہ وہ غیر مسلم ہے آپ کو اپنی طرف بلائے، مثلا دعوت کرے، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کر کے دکھلایا ہے. ایک یہودیہ خاتون تھی، اس نے خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. اب ذرا تصور کیجئے کہ ابھی جنگ ختم ہوئی ہے اور جن لوگوں سے جنگ ہوئی ہے وہ لوگ قابل اطمینان نہیں ہیں، چونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بھی کچھ سال پہلے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر آئے تھے. بنو نذیر کے لوگ ہیں، بنو قینقاع کے لوگ ہیں. یہ لوگ مدینہ میں آباد تھے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا. کیوں جلا وطن کیا؟ چونکہ وہاں بنو نذیر کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے والے تھے. وہ اساسینیشن کا واقعہ بھی سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو نذیر کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، وہ ظاہر ہے کہ مومن نہیں تھے تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اے ابو القاسم اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے کچھ لوگوں سے بات چیت کر لیجئے اور ان کو قائل کر لیجئے. اگر وہ قائل ہو جائیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں بات کرنی ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے 30 لوگ لے کر آئیں اور ہماری طرف سے 30 لوگ آئیں گے اور ہمارے علاقے میں بات ہوگی، مسجد نبوی میں نہیں، ہمارے علاقے میں بات ہوگی. تو یہ وقت طے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30 صحابہ کے ساتھ چلے اور ادھر سے 30 افراد آئے. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر سازش کی اطلاع دے دی کہ جس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کا نظم کیا گیا تھا ایک دیوار کے نیچے، وہاں پر ایک شخص اوپر چڑھ چکا تھا ایک بڑا سا پتھر لے کر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے موجود ہو تو آپ کے اوپر وہ پتھر گرا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس لوٹ گئے اور پھر سزا کے طور پر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا کہ تم یہاں سے نکلو. چونکہ کسی بھی ریاست کے ہیڈ کو اساسینیٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یا اس کی سازش کرنا. تو بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا اور یہ جا کر آباد ہوئے خیبر میں. اب چند سالوں کے بعد 2-3 سال کے اندر خیبر کا معرکہ ہوا. خیبر میں ان لوگوں کو شکست ہوئی اور یہاں پر ایک یہودیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتی ہے. کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بھائی تم تو پہلے بھی قتل کا ارادہ کر چکے ہو، تم سے ابھی ہم جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، تم شکست خوردہ قوم ہو، تمہاری دعوت کیسے قبول کریں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً دعوت قبول کر لی. اور یہاں پر بھی یہ لوگ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے. وہ عورت ایک بکری کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئی جس میں اس نے بڑی تعداد میں زہر ملا رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا. ایک صحابی نے اس کا لقمہ بنایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منہ مبارک میں وہ لقمہ پہنچا لیکن حلق میں نہیں اترا تھا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اطلاع دے دی کہ یہ کھانا زہر آلود ہے. وہ صحابی کھا چکے تھے، نگل چکے تھے، لہٰذا زہر نے ان صحابی کے اوپر اثر کیا اور 2-1 دن میں ان صحابی کی شہادت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اطلاع ہو چکی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فوراً تھوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، یہودیوں کو، کہ تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، یہ بتاؤ کہ اس کھانے میں زہر تھا یا نہیں تھا. تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہاں اس خاتون نے زہر ملایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور اگر اللہ کے رسول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے چھٹکارا دلا دے گا. اس لیے ہم نے یہ کام کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ صحابی کے جنہوں نے گوشت نگل لیا تھا ان کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس عورت کو قصاصاً قتل کیا گیا۔ اب اسلامی قانون اس کے اوپر نافذ ہوا، قصاصاً قتل کیا گیا۔ یہودیوں کو اس کی سزا نہیں دی گئی کہ تم سارے کے سارے اس سازش میں شریک تھے لہذا سب کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہے مواسات کی ایک بہت بڑی مثال کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرتبہ معاف کر دیں۔ یہ ہے وتوکل علی اللہ کا نمونہ، یہ ہے وتوکل علی اللہ کا اظہار کہ اللہ نے حکم دیا ہے امن قائم کرنے کا تو امن قائم کریں گے، جو اندیشے ہیں، خدشے ہیں اور جو خیالات ہیں ان کو درگزر کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف موقع پر اس کا اظہار کیا ہے اور امت کو تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر جہاں بھی کوئی غیر مسلم بیمار ہے اور آپ جانتے ہیں اس شخص کو، تو آپ اس کی عیادت کریں۔ عیادت کرنا اس مریض کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ایثار اور ہمدردی کے تحت ہم غیر مسلموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ رحمت للعالمین کیسے تھے۔ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو کچھ دن ہوئے کہ وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہاں صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت انس بن مالک بطور خادم موجود ہیں، اور ایک خادم نہیں ہر صحابی خادم ہے، اور ہر صحابی جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ اس کے باوجود ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے۔ اگر اندیشے ہوتے، اگر خوف ہوتا، اگر یہ ہوتا کہ نہیں ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ان لوگوں کو اپنے قریب نہیں لانا ہے، تو کیا وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی لڑکے کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قریب رکھتے؟ اور جب وہ بیمار ہو گیا اور کچھ دن نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر اس کے گھر گئے اور اس کی عیادت کی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا آخری وقت چل رہا تھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت طلب کر رہا ہو کہ اس موقع پر کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں۔ نوجوان لڑکا تھا، تو اس نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو باپ کا دل پسیج گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے، وہ جانتا تھا کہ اس لڑکے پر کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اثر ہوا ہے، تو اس نے اشاروں میں اس لڑکے کو اجازت دی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کر اس گھر سے نکلے، چونکہ وہ لڑکا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق ہو گیا تھا، آنا جانا تھا، خدمت تھی، وہ لڑکا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا تھا۔ آپ روز جزا، روز قیامت اس شخص کے حق میں گواہی دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اس کی عیادت کی۔ اگر عیادت کے لیے نہ جاتے اور یہ سوچتے کہ بھئی غیر مسلم ہے، میرا کلمہ نہیں پڑھتا، دشمن قوم کا ہے، تو میں کیوں جاؤں اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو کیا وہ شخص مسلمان ہوتا؟ کیا وہ شخص صحابی بنتا؟ کیا وہ شخص جنت کا حقدار ہوتا؟ کیا اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے سکتے تھے روز جزا؟ وہ رسول اکرم، وہ حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتے چونکہ باپ کفر کی حالت میں مرا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حق میں گواہی کیسے دے سکتے تھے؟ لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کا مستحق ٹھہرا۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی رہبری کی ہے کہ جنازے کا احترام کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے، غیر مسلم کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان فیہ لنفسا، کہ یہ بھی تو ایک جان تھی، جس طریقے سے تمہارے اندر جان ہے اس کے اندر بھی ایک محترم جان تھی، وہ جان چلی گئی تو یہ بھی احترام کا مستحق ہے۔ اس لیے اس طریقے سے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے واسطے سے تابعین و تبع تابعین اور ان کے واسطے سے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ غیر مسلموں سے کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، تمام اندیشوں کو سائیڈ لائن کر کے، تمام پریشانیوں کو سائیڈ لائن کر کے، چونکہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہی ہے۔ اگر امتی بننا ہے اور دعویٰ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، تو ان اوصاف کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جو اوصاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اسی طریقے سے
ایک دوسری چیز کہ جو رحمت للعالمین کے ضمن میں ہے وہ ہے مجادلہ. مجادلہ کے معنی ہے حسن و خوبی کے ساتھ گفتگو کرنا، اپنی بات دوسروں تک پہنچا دینا، ڈائلاگ کرنا. جس طریقے سے ہم مختلف معاملات میں ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم سماجی معاملات میں ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم سیاسی معاملات میں ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم ہر طرح کی شادی کیسے ہوگی اور ولیمہ کیسے ہوگا، رخصتی کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ، ہر موقع پر ہمارے یہاں ڈائلاگ ہے. تو دین کے معاملات میں بھی ڈائلاگ ہے. اسی کو کہا گیا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈائلاگ کیجئے، ان سے مجادلہ کیجئے. مجادلہ کا مطلب چیخنا چلانا نہیں ہے، مجادلہ کا مطلب ناراض ہونا نہیں ہے، مجادلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اور آپ آستینے چڑھا لیں. مجادلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آ کر آپ پر اعتراض کرے، سوال نہیں اعتراض کرے اور آپ ناراض ہو جائیں. ہرگز مجادلے کا مطلب یہ نہیں ہے. مجادلے کا مطلب یہ ہے حسن و خوبی کے ساتھ. مجادلے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو حتی الامکان مطمئن کرنے کی کوشش کیجیے. قرآن کریم کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری پڑی ہیں اس انداز سے کہ اللہ نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ جس سے انسان بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن شخص یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کر ان آیتوں کو پڑھے اور ان آیتوں کو سمجھے. مثال کے طور پر عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عیسائیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. بل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم کی حیثیت کیا ہے؟ رسول ہونے کی، اللہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ نے ایک دلیل دی ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ مسیح اور ان کی ماں کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ کھانا کھاتے تھے، اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے بیٹے نہیں تھے؟ کھانا کھانا کیسے دلیل بنا؟ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ بس 2-3 لفظوں میں پوری بات کہہ دی. اب جتنے دوسرے فلسفی ہیں وہ کسی ایک دلیل کو دینے کے لیے مشکل فلسفیانہ اصطلاح گڑھیں گے، پھر اس کے بعد صغرا کبرا، فرسٹ پرائمز، سیکنڈ پرائمز، اس کے بعد رزلٹ نکالیں گے اور کہیں گے لو بھائی بات ثابت ہو گئی. قرآن نے ایک لفظ میں کانا یاکلان الطعام. اب ایک شخص جو کھیت میں کام کر رہا ہے، ایک شخص جو لیب میں کام کر رہا ہے، ایک شخص جو میڈیکل فیلڈ کا ہے یا انجینئرنگ کا ہے، ہر آدمی یکساں انداز سے اس آیت کو سمجھ سکتا ہے کہ جو کھانا کھائے گا وہ کھانے کا محتاج ہوگا، جبھی تو کھانا کھائے گا. کھانا اس کی ضرورت ہے، اور جو کسی ضرورت کے اوپر موقوف ہو وہ کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اوپر موقوف ہو. اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوگا تو وہ بھی خدائی میں شریک ہوگا. جس طریقے سے ایک انسان کا بیٹا انسانیت میں شریک ہے اپنے باپ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کے یہاں بیٹا ہوا لیکن وہ بیٹا نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہ بکری ہے، بکری کا بچہ ہے. نہیں، وہ بھی انسانی ہے. بیٹا اگر کسی کے یہاں ہوا تو انسانیت میں شریک ہے. انسانیت ہی میں نہیں، جائیداد میں بھی شریک ہے. جائیداد میں نہیں، اوصاف میں بھی، کمالات میں بھی، بلکہ رنگ و نسل میں بھی اور شباہت میں بھی، کتنی ساری چیزوں میں وہ شریک ہے. آپ بہت سی مرتبہ ایک شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، ایک شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں فلاں قوم کا ہے، اس شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ فلاں علاقے کا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ مشابہت سے پتہ چلتا ہے. تو جب انسانوں میں ہے تو خدا میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوگا تو خدائی میں شریک ہوگا، وہ خدا کے رحمان ہونے میں بھی شریک ہوگا، خدا کے غفار ہونے میں بھی شریک ہوگا، وہ خدا کے منصف ہونے میں بھی شریک ہوگا، وہ خدا کے خالق ہونے میں بھی شریک ہوگا، وہ ہر چیز میں شریک ہوگا. تو جس طریقے سے خدا کھانے کا محتاج نہیں ہے، ایسے ہی خدا کا بیٹا بھی کھانے کا محتاج نہیں ہوگا. لیکن حضرت عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانے کے محتاج تھے. تو جب وہ محتاج تھے تو خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے، اور جب خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے تو خدا کے بیٹے بھی نہیں ہو سکتے. اب یہ پوری دلیل کانا یاکلان الطعام، 3 لفظ ہیں. کانا ایک لفظ، یاکلان دوسرا، طعام تیسرا. 3 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط دلیل دے دی. اسی کو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کہا جاتا ہے. یہ جو آپ نے کنٹینجنسی کا لفظ 2 مہینے سنا اور رٹ لیا، یہ لفظ موسٹ گوگل ورڈ تھا 2 مہینے پہلے، آپ کو پتا ہوگا. اور بہت سے لوگوں کو تو اسی ڈیبیٹ میں پتا چلا کہ کنٹینجنسی بھی کوئی چیز ہے، یعنی ڈیبیٹ میں تو آ گئے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کنٹینجنسی کیا ہے. تو یہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے. کیسے؟ کنٹینجنسی کا مطلب ہوتا ہے توقف، ایک چیز کا دوسرے کے اوپر موقوف ہونا. اگر ایک چیز دوسرے کے اوپر موقوف ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ اے از کنٹینجنٹ آن بی، اے بی کے اوپر کنٹینجنٹ ہے.
کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانے پر موقوف ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ جب کھانے پر موقوف ہے اور کھانا مخلوق ہے تو جو چیز مخلوق پر موقوف ہوگی وہ بھی مخلوق ہوگی، اس لیے حضرت عیسیٰ مخلوق ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ ہے آرگومنٹ آف کنٹینجنسی۔ تو دیکھیے ہم ایک ہی چیز کو، قرآن کی اس آیت کو ہم نے ایک اصطلاح دے دی، اب سب لوگوں کو ایک دم سمجھ میں آنے لگا، لیکن قرآن نے تو بہت آسان کر کے بتایا۔ اگر میں کسی کھیت میں کام کرنے والے کسان کے سامنے جا کر یہ کہوں کہ یہ آرگومنٹ آف کنٹینجنسی ہے تو وہ جاوید اختر کی طرح بغلے جھانکے گا، وہ بھی کہے گا بھائی میں آپ کی زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوں، وہ یہی کہے گا نا۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو ہل چلانے والا کسان، ایک بے پڑھا لکھا انسان بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لے گا کہ ہاں بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے، معقول ہے، خدا کھانے کا محتاج نہیں ہو سکتا اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بہت ہی آسان الفاظ میں وہ دلائل دے دیتا ہے۔ اسی کو وجادلہم باللتی ہی احسن کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے مجادلہ کیجئے کہ جو بہترین طریقہ ہو، ہر ایک کے لیے آسان ہو، ہر ایک سمجھ سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں، بہت سی جگہوں پر مختلف انداز سے دلیلیں دیتا ہے۔ دلیل توحید میں وہ یہ کہتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات میں، اگر آسمان اور زمین میں ایک خدا کے علاوہ دوسرے بھی معبود ہوتے، ایک خدا کے علاوہ دیگر خدا بھی ہوتے، لفسدتا، تو یہ پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ اب قرآن نے یہاں بات ختم کر دی۔ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ یہ نظام درہم برہم نہیں ہوا۔ درہم برہم نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے، چونکہ جہاں دو مختار ہوں گے وہاں دونوں اپنے اختیار کا استعمال کریں گے، اور جب دونوں اپنے اختیار کا استعمال کریں گے تو نظام کولیپس ہو جائے گا۔ کسی ایک ملک میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، کسی ایک ادارے کے دو محتمم نہیں ہو سکتے، کسی ایک کمپنی کے دو ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے، دو پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے، دو سی ای او نہیں ہو سکتے، ایک دکان کے دو مالک ہوں گے تو بھی جھگڑے کا امکان رہتا ہے۔ مان لیجئے آپ ایک دکان کھولیں اور پارٹنرشپ میں کھولیں تو دونوں پارٹنرز کو قربانی دینی پڑے گی تبھی پارٹنرشپ باقی رہے گی۔ وہ قربانی کس چیز کی ہوگی؟ 50% کی۔ میں نے 50% پیسے ڈالے، میرے 50% شیئرز ہیں، آپ نے 50% پیسے ڈالے، آپ کے 50% شیئرز ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیسے تو 50% ہیں لیکن شیئرز میرے 100% ہیں، نہیں، یہ بات نہیں چلنے والی، 50% کی قربانی دینی پڑے گی۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے پیسے 50% ڈالے ہیں۔ تو جہاں دو ایک لیول پر آ جائیں فوراً قربانی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، فوراً کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر دو خدا ایک لیول پر ہوں، دو خدا ہوں، خالق ہوں، دو خدا اس کائنات کے کریٹر ہوں، تو کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اس بات کا امکان ہوگا کہ مثلا ایک خدا یہ چاہتا تھا کہ ہم یہاں آج اس مسجد میں جمع ہو، اور دوسرا خدا یہ چاہتا تھا کہ نہیں آج نہیں کل جمع ہو، تو اب یا تو ایک کی چلے گی یا دوسرے کی چلے گی۔ جس کی چلے گی وہی خدا ہے، جس کی نہیں چلی وہ خدا نہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ دو کمپنی کے یا ایک ادارے کے دو پارٹنرز ہیں، ایک دکان کے دو پارٹنرز ہیں، ایک یہ چاہتا ہے کہ تجارت اس طریقے سے چلے اور دوسرا چاہتا ہے کہ اس طریقے سے چلے، تو اگر آپ ایک شخص کی پہلے پارٹنر کی بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا پارٹنر صرف پارٹنر نہیں ہے بلکہ وہ اس کام کا، اس دکان کا، اس کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہے، اور جو دوسرا ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہے، وہ خالی پارٹنر ہے، اس کو بولتے ہیں سائلنٹ پارٹنر۔ اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، سائلنٹ پارٹنر کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی اگر دو خدا ہوں اور دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں اپوزٹ رائے رکھیں، ایک کہے کہ ہم یہاں جمع ہو اور دوسرا کہ نہیں آج نہیں کل جمع ہو، اور ایک کی بات مان لی جائے ہم یہاں جمع ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کو قربانی دینی پڑی، اپنی بات کو پیچھے کرنا پڑا۔ اور جس کی بات پیچھے ہو جائے وہ خدا کیسا؟ چونکہ خدا تو وہ ہے جو قادر مطلق ہو، خدا تو وہ ہے جو فعال لما یرید ہو، خدا تو وہ ہے کہ جو چاہے وہ کر دے۔ یہاں دوسرے پارٹنر نے جو چاہا وہ نہیں کیا، اس نے چاہا تھا کہ ہم کل جمع ہو، کل نہیں آج جمع ہو گئے، تو پھر خدا ایک ہی ہے۔ تو قرآن نے بہت واضح انداز سے اس آیت میں یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا معبود، اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہوگا۔ یہ ایک ایسی عقلی اور فطری دلیل ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ بھی جو بہت سارے معبود مانتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ایک ہونا دلیل فطرت ہے، ایک ہونا انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ ہر انسان یہ مانتا ہے کہ ہے تو ایک ہی۔ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس ایک تک پہنچنے کے راستے بہت سارے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ راستہ بھی ایک ہے۔
اور ڈائریکٹ راستہ ہے, ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ مثلا ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہو اور اس ملک کے سربراہ کا ڈائریکٹ فون نمبر آپ کے پاس ہو, کوئی بھی ضرورت ہو آپ نے فون اٹھایا, ہاٹ لائن نمبر ہے, آپ نے نمبر ڈائل کیا, سیدھا سربراہ مملکت نے اور حکومت کے سربراہ نے آپ کا فون اٹھایا, آپ نے کہا میری یہ ضرورت ہے, اس نے کہا ضرورت پوری ہو جائے گی, بات مکمل ہو گئی. وہ شخص بہتر ہے یا ایک شخص کہ جو فون اٹھاتا ہے, پہلے ایک کلرک کو ملاتا ہے, وہ دوسرے کو ملاتا ہے, وہ تیسروں کو ملاتا ہے, وہ چوتھے کو ملاتا ہے, آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, بات ختم ہو گئی, اور اگلے تک کے سربراہ مملکت تک بات پہنچی ہی نہیں, چونکہ راستے میں واسطے اتنے ہیں. تو کون سا شخص بہتر ہے, وہ شخص کہ جو ڈائریکٹ فون کرے یا وہ شخص جو واسطہ در واسطہ فون کرے؟ جو ڈائریکٹ فون کرے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان انداز میں ان دلائل اور ان مثالوں کے ذریعے بتا دیا کہ توحید ہماری فطرت کی آواز ہے, وحدانیت ہماری فطرت کی اور ہماری ضمیر کی اور ہماری طبیعت کا تقاضا ہے. لیکن جب آپ کسی فلسفی سے پوچھیں کہ مان لیجئے وہ فلسفی اللہ پر اور اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہو, اس سے پوچھیں کہ آپ کوئی دلیل دیں گے خدا کے ایک ہونے کی, وہ یہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس ایک دلیل ہے, اس دلیل کا نام ہے قیاس استثنائی. اس دلیل کو انگریزی میں کہتے ہیں موڈس پوننس. اب یہ ایک لیٹن کا ورڈ ہے, ایک عربی کا ورڈ ہے. اب پہلے تو میں اس کی تشریح کروں گا کہ موڈس پوننس کیا ہے. قیاس استثنائی کی تعریف یہ ہے کہ قیاس استثنائی میں دو مقدمے ہوتے ہیں, ایک کو مقدم کہا جاتا ہے, ایک کو تالی کہا جاتا ہے. تالی کے باطل ہونے سے مقدم کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے. اب یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جس نے فلسفے اور منطق کی کتابیں پڑھ لی اس کا سمجھ میں آئے گا. قرآن نے اس طریقے سے دلائل دیے کہ نہ منطق پڑھنے کی ضرورت, نہ فلسفہ پڑھنے کی ضرورت, بس آنکھیں کھولنے اور کان کھولنے کی ضرورت ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہوا, لہذا خدا دو نہیں ہے, ایک ہے. ہر ایک کے سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. لیکن اس سے کیا ثابت ہوا؟ قرآن یہ دلائل کیوں دے رہا ہے؟ ہر صفحے پر, ہر جگہ قرآن یہ دلائل کیوں دے رہا ہے؟ یہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ ہمیں سکھائے کہ ڈائلاگ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. کبھی ڈائلاگ زبان کے ذریعے ہوگا, کبھی عمل کے ذریعے ہوگا, کبھی رویے کے ذریعے ہوگا, اور کبھی باقاعدہ اسٹیج سجا کر ہوگا. ہر طریقے سے ڈائلاگ ہوتا ہے. تو جو بھی طریقہ جہاں بھی مناسب ہو اس طریقے سے ڈائلاگ ہونا چاہیے, دلائل دیے جانے چاہیے تاکہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچے. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ایمبیسڈر ہیں, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی ہیں, اور بائی ڈیفالٹ ہم میں ہر ایک آدمی داعی ہے, اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے نام لیوا ہیں, آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں, سیرت کو پڑھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی جو کام کیا وہ کام تھا دعوت کا, وہ کام تھا رحمت کا, وہ کام تھا دوسروں سے محبت کا, وہ کام تھا دوسروں کو اللہ کی رحمت میں لانے کا, وہ کام تھا دوسروں کو اللہ کے راستے پر چلانے کا, وہ کام تھا جنت کے راستہ دکھانے کا. تو پھر ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھلائے ہوئے اس راستے پر چلیں, مواسات بھی کریں اور ڈائلاگ بھی کریں. تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ورنہ صرف دعویٰ ہی رہے گا, اور دعویٰ بغیر کسی دلیل کے, دعویٰ بغیر کسی دلیل کے قابل قبول نہیں ہے. اس دعوے کی دلیل چاہیے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ سیرت کے اوپر بھی اور آپ کے طریقے کے اوپر بھی عمل ہو. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہاں بہنیں بھی جمع ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کا جس طریقے سے اعلان کرتے ہیں, تو آپ کی عمومی رحمت کا بھی اور آپ کی عمومی محبت کا بھی ہم اپنے رویوں اور اپنے الفاظ اور اپنے کلمات سے اعلان کریں. رہی بات اندیشوں کی, رہی بات مسائل کی, وہ دنیا کی کون سی قوم ہے کہ جس کے پاس مسائل نہ ہوں؟ وہ دنیا کے کون سے افراد ہیں کہ جن کے یہاں اندیشے نہ ہوں؟ ذرا مجھے بتائیے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر رہ رہے ہوتے کہ جہاں صرف آپ ہی آپ ہوتے, اور آپ کے دائیں اور بائیں اور نیچے اور اوپر ہر جگہ تیل کے کنویں اور ذخیرے ہوتے, تو کیا آپ کے اندیشے ختم ہو چکے ہوتے؟ اندیشے تو تب بھی تھے, مسائل تو تب بھی تھے. اگر ملکی طور پر مسائل نہ ہو تو فیملی کے سطح پر مسائل ہوتے ہیں, فیملی کے سطح پر مسائل نہ ہو تو انفرادی طور پر مسائل ہوتے ہیں. جب اس دنیا میں آئے ہیں تو مسائل لے کر آئے ہیں, اس دنیا میں آئے ہیں تو پرابلمز لے کر آئے ہیں. ہم اس دنیا میں یوٹوپیا میں نہیں آئے ہیں. یوٹوپیا ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب بہتر, سب کچھ ایک دم پرفیکٹ, ہر آدمی مالدار, کوئی بیمار نہیں, کوئی مریض نہیں, کوئی پریشانی نہیں, سب نوجوان, سب بالکل ایک دم 100% پرفیکٹ.
یہ دنیا یوٹوپیا نہیں ہے. یوٹوپیا کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہے کہ بھئی جنت میں جائیں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ غم ہوگا. دنیا کے بارے میں یہ وعدہ نہیں کیا کہ نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا, تم میری بات مانو, غم سے بھی بری اور اندیشوں سے بھی بری. نہیں, بلکہ یہ کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ سب سے زیادہ امتحان تو انبیاء کا ہوتا ہے, اور پھر ان لوگوں کا جو انبیاء کے طریقے سے قریب ہے, اور پھر ان لوگوں کا جو انبیاء کے ان لوگوں سے قریب ہے جو انبیاء کے راستوں سے قریب ہیں. یعنی جو انبیاء سے قریب ہیں صحابہ, اور جو ان سے قریب ہیں تابعین. جتنے ہم انبیاء سے قریب ہوں گے مسائل اور امتحانات میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں تو کسی امتحان میں مبتلا نہ کر. یہ دعا اپنی جگہ, لیکن امتحان میں اگر مبتلا ہو گئے, مسائل کا اگر شکار ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا پیغام غلط ہو گیا یا ہماری کوئی بات جھوٹی ہو گئی. مسائل یا خوف یا چیلنجز کی وجہ سے ہم رحمت للعالمین کے پیغام کو درکنار کر دیں اور سائیڈ لائن کر دیں. نہیں, جہاں مسائل زیادہ ہوں گے وہاں رحمت للعالمین کا وصف زیادہ دکھلانا پڑے گا. جہاں پریشانیاں زیادہ ہوں گی وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل بھی زیادہ بہتر طریقے سے کرنا پڑے گا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں پورے جزیرۃ العرب کا نقشہ بالکل بدل دیا, اور ہر شخص چاہے وہ آپ کے کلمے کا پڑھنے والا ہو یا کلمے کا مخالف ہو, آپ کی رحمت سے مستفید تھا. اسی طریقے سے بحیثیت اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے ہر جاندار اور ذی نفس مستفید ہو. یہی تقاضا ہے اس نبی یعنی رحمت للعالمین کے امتی ہونے کا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلائے, ان کے مشن پر چلائے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع دے اور توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے پھیلاؤ کا ذریعہ اور سبب بنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کریں. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.